اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلی. جیسے کہ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ ہم انتہائی اہم ترین مسائل تقلید کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اور کچھ باتیں یقیناً اس میں خشک بھی آ جاتی ہیں، لیکن ایک دفعہ شروع ہی سے آپ کا ایک بیس بن جائے اور اچھی طریقے سے ان مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو آگے بیان ہونے والے فقہی مسائل سمجھنا بہت آسان ہو جائیں گے. اچھا، بات کچھ یہاں تک پہنچی تھی جو کہ آج ایک نیا مسئلہ اس میں ڈسکس کرنا ہے، جو کہ بہت عام طور پر زندگی میں پیش آتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو اور آپ کو اپنے مجتہد عالم کا فتویٰ معلوم نہ ہو تو پھر کیا کریں. اکثر ایسا مسائل پیش آتے رہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہمیں اپنے مجتہد کا فتویٰ معلوم نہیں. تو دیکھیے اب لوگ کیا کرتے ہیں، معلوم نہیں ہے تو جو دل میں آئے عمل کر لیتے ہیں. یہ ایک غلط طریقہ کار ہے. میں نے اس سے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اس سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس سے عمل غلط ہوتا ہے تو ان تمام اعمال کی قضا انجام دینا پڑتی. تو اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جائے جس کا حل آپ کے پاس نہ ہو، آپ کو اپنے مجتہد کا فتویٰ معلوم نہ ہو، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. اس میں کچھ اسٹیپس پہ عمل کیا جاتا ہے. اچھا، اب کچھ صورتیں ہیں اس کے اندر. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ جب تک آپ کو مسئلہ پتہ چل سکے، اس مسئلے میں اگر آپ کو تاخیر کرنا ممکن ہو تو تاخیر کریں. تاخیر کرنا ممکن ہو تو تاخیر کریں. اچھا، مثلا نکاح کے بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی مثلا ایک رشتہ کسی جگہ کے اوپر چل رہا ہے اور وہاں کوئی ایسا فقہی مسئلہ پیش آ گیا تو فوراً شادی نہیں کرنا جب تک کہ اس مسئلے کا حل آپ کو پتہ نہ چل جائے. اس وقت تک تاخیر کریں اس مسئلے میں. مثلا کسی شخص کا اگر رشتہ کسی لڑکی سے چل رہا ہے اور اس کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ اس لڑکی کو پہلے طلاق ہو چکی ہے اور مثلا کورٹ کے تھرو طلاق ہوئی تھی. اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ کورٹ کی طلاق ہماری فقہ میں ویلڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. حکومت غیر اسلامی کے جو کورٹس ہوتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ غیر مجتہد اس میں فیصلے جاری کرتے ہیں، تو اس کو ہماری فقہ میں صحیح طلاق نہیں سمجھا جاتا. شرعی طریقے سے اس میں تمام اصولوں کو خیال کر کے طلاق لینا ہوتی. اب اس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کورٹ کی طلاق صحیح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو جب تک مسئلہ معلوم نہ ہو اس کو اس میں تاخیر کرنی پڑے گی. یعنی اگر تاخیر کرنا ممکن ہے تو تاخیر کریں. فوراً عمل نہیں کر سکتے، شک ہو رہا ہے تو چلو کر لیتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا. نہیں، تاخیر کرنا ممکن ہے تو تاخیر کریں. اچھا، اب بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں تاخیر کرنا ممکن نہیں ہوتی. تاخیر کرنا اگر ممکن نہ ہو اور مسئلے پر ابھی ہی عمل کرنا ہو، مثلا نماز کا کوئی مسئلہ کسی کو درپیش ہے، اب تاخیر تو ممکن نہیں ہے کہ چلو جب تک جواب آئے گا 15 دن بعد نماز پڑھ لیں گے. نہیں، ابھی فوراً نماز پڑھنا ہے، قضا ہو جائے گی ورنہ. تو احتیاط کرنا ممکن ہو تو احتیاط کریں. مثلا اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں ایک سفر پر جا رہا ہوں، کتنے دن کے سفر پر مجھے نماز قصر کرنا ہوتی ہے اور کتنے دن کا اگر سفر ہو جائے تو مجھے نماز پوری پڑھنا ہوتی ہے. اب تاخیر کرنا تو ممکن نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں جب تک جواب آئے گا 1 مہینے بعد یا کچھ وقت گزرنے کے بعد میں تب نماز پڑھ لوں گا. تو تاخیر بھی یہ نہیں کر سکتا. اب یہ احتیاط کرے. احتیاط کے معنی کیا ہے؟ یہ نماز پوری بھی پڑھے اور قصر بھی پڑھے جب تک کہ اس کو صحیح مسئلہ پتہ نہ چلے. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بعض اوقات احتیاط کرنے میں عمل کو 2 دفعہ کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات احتیاط کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کام ہی کو آپ نہ کریں. مثلا آپ گئیں اور کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں، سردیوں کا زمانہ ہے مثلا، وہاں پر کریب کا سوپ جو ہے وہ لے کر، وہاں عام طور پر عامت المسلمین تو اس کو پیتے ہیں،
ہمارے یہاں ہے کہ کریب جو ہے وہ کیکڑا کھانا بھی حرام ہے، اور اس کا سوپ میں اگر اس کے ذرات منہ کے اندر آ رہے ہوں تو اس کا بھی کھانا حرام ہو جائے گا۔ اب اس کو پتہ نہیں یہ سوپ ہمارے یہاں جائز ہے یا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ اب یہاں کیا ہے، تاخیر، ظاہر ہے کہ 1 مہینے بعد تو آپ دوبارہ اس سوپ کو پینے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ تو پھینک دیا جائے گا۔ احتیاط البتہ یہ ممکن ہے یہاں پر کہ ہم سوپ کو نہ پئیں۔ یہ والی احتیاط عام طور پر اس وقت بھی ہوتی ہے جب بغیر چھلکے کی مچھلی کا مسئلہ آتا ہے۔ مثلا شادیوں کے اندر آپ کو نہیں پتا کہ جس جگہ آپ گئی ہیں، ظاہر ہے کہ عام مسلمانوں کے اندر بغیر چھلکے کی مچھلی کا کھانا بھی جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں بس مچھلی ہونی چاہیے، کسی بھی طرح کی سمندری مچھلی ہو اس کا کھانا جائز ہے، جبکہ ہمارے ہاں بغیر چھلکے کی مچھلی نہیں کھائی جا سکتی۔ اب یہاں پر مثلا آپ کسی شادی میں گئیں اور سامنے آپ کے اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے تو آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی جب تک کہ صحیح بات پتہ نہ چلے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مچھلی ہمارے فقہ میں جائز بھی ہے، جائز نہیں ہے، اس سلسلے میں بھی احتیاط کرنی ہے کہ مچھلی جو ہے یہ ہے تو مچھلی ہے، لیکن اب یہ معلوم نہیں چل رہا ہے کہ چھلکے والی ہے یا بغیر چھلکے کی، تو اس صورت میں بھی احتیاط کرنی پڑے گی۔ حتیٰ کہ یہ چیزیں ان دواؤں کے سلسلے میں بھی ہیں جو مچھلی کے تیل وغیرہ، فش آئلز وغیرہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، جو اس پہ ابھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ ہے کہ اس میں عام طور پر یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ کاڈ فش وغیرہ ہے، کاڈ لیور آئل وغیرہ لکھا ہوتا ہے، تو کاڈ فش کی زیادہ تر اقسام ایسی ہیں کہ جو چھلکے والی ہیں اس میں ایک گنجائش نکلتی، لیکن عام طور پر فش آئلز وغیرہ جب تک کہ اس کا صحیح طور پر علم نہ ہو کہ کسی ایسی مچھلی کے تیل سے، ایسی مچھلی سے یہ چیز تیار ہوئی ہے، یہ تیل کہ جو کہ چھلکے والی تھی، تب اس کو کھا سکتے ہیں، اور معلوم نہ ہو تو پھر نہیں کھا سکتے اس کو، سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی زیادہ صحت کے اعتبار سے ضروری ہو اور اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہ ہو تو پھر ایک الگ مسئلہ ہوتا۔ یعنی تاخیر کرنا ممکن ہے تو تاخیر کریں، احتیاط کرنا ممکن ہے تو احتیاط کریں۔ اچھا، بعض اوقات ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ تاخیر اور احتیاط دونوں ناممکن ہو جاتی، یعنی ہم نہ تو تاخیر کر سکتے ہیں نہ احتیاط کر سکتے ہیں۔ ابھی میں اس کی بھی مثالیں کچھ دیتا ہوں۔ تو پھر یہ مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ پھر اس مسئلے میں دوسرے بڑے مجتہد کے فتوے پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے مجتہد کا فتویٰ نہیں پتہ چل رہا ہے نا، اور ہم تاخیر میں بھی نہیں ڈال سکتے مسئلے کو، احتیاط بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ دوسرا بڑا مجتہد جو علم کے اندر ہے اس کے فتوے کو بھی مان سکتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے عام طور پر یہ مسئلہ کب پیش آ سکتا ہے کہ جیسے رمضان چل رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کل عید ہے، کچھ لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور اب ہمیں اپنے مجتہد کے مطابق، اب ان کے فتوے کے مطابق ہمارے پاس تحقیق نہیں ہے، اب تاخیر بھی نہیں کر سکتے ہیں، احتیاط بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ ایک طرح کی احتیاط اس میں ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سفر پہ چلے جائیں، یعنی اپنے روزے کو قصر کر لیں، جان بوجھ کر بھی اپنے رمضان کا واجب روزہ بھی قصر کیا جا سکتا ہے ظہر سے پہلے بشرطے کہ اس سفر کو کر لیا جائے، جان بوجھ کر بھی۔ یہ مسئلہ جب ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں تو واقعتاً اس کی بہت ساری اپلیکیشن ہے جو پریکٹیکل بھی ہیں۔ یہ ترغیب نہیں دلائی جا رہی کہ ہم اپنے رمضان کے روزے کو جو ہے وہ چھوڑیں، ایک شرعی حکم بتایا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے مسئلے پیش آتے ہیں کہ جیسے امتحانات کا مسئلہ ہے، بہت سارے طالب علم جن کے امتحانات رمضانوں میں آ جاتے ہیں اپنے روزوں کو قضا کرنے لگتے ہیں، تو اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ روزے کو ان شرائط کے تحت قصر کر لیا جائے۔ آپ سحری کر کے آپ نکل جائیں، پتہ چلا 2-2.5 گھنٹے کے اندر اپنے روزے کو قصر کر کے واپس آ جائیں، بعد رمضان اس روزے کی قضا کر لیں، ایک شرعی ایک وہ حل نکلتا ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ 21 رمضان کا جو جلوس آتا ہے مولا کی شہادت والا، اس کے اندر بہت سارے انتظامی کام ان کو کرنا پڑتے ہیں، شدید گرمیاں کا زمانہ بھی ہوتا ہے، اس میں بہت سے مسائل کو نہ جاننے والے روزوں کو اپنے قضا کر دیتے ہیں، تو اس گناہ سے بچنے سے زیادہ بہتر بلکہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو آپ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے روزے کو اس انداز سے قصر کر لیں۔ تو روزے کے اندر تو یہ چیز ہوتی ہے، لیکن مثلا کچھ اور مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں کہ جیسے مثلا کوئی عورت ہے، اس کو اپنا آپریشن کروانا ہے، اب اس کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے کہ نامحرم مرد سے اپنے آپریشن کروایا جا سکتا ہے جسم کا یا نہیں، اب یہ تاخیر بھی نہیں کر سکتی کہ بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ تاخیر ممکن نہیں ہے، احتیاط بھی ممکن نہیں ہے، یعنی کروانا ہی پڑے گا ورنہ یہ عورت مر جائے گی مثلا۔
اب یہاں پر ہے کہ نہ تاخیر ممکن ہے نہ احتیاط ممکن ہے. یہاں پر پھر دوسرے بڑے مجتہد کا آپ فتویٰ پتہ کر لیں, جو بھی اویلیبل ہو اس کے فتوے کے مطابق عمل کر لیں. تو اچھا, کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں تاخیر اور احتیاط اگر ہو بھی سکتی ہو, تب بھی اگر فتویٰ پتہ نہ چل رہا ہو تب بھی دوسرے بڑے مجتہد کی بات مانی جا سکتی. چاہے تاخیر کرنا بھی ممکن ہو چاہے احتیاط کرنا بھی ممکن ہو, تب بھی دوسرے بڑے مجتہد کی بات مانی جا سکتی. اچھا, اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے دوسرے بڑے مجتہد کی بات پر عمل کر لیا, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اس کا فتویٰ تو ہمارے اپنے مجتہد کے فتوے کے خلاف تھا, یعنی اس کے بالکل برخلاف فتویٰ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ مجتہدین کے فتاوے میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے, اور دوسرے بڑے مجتہد کی آپ نے بات مان لی تو معلوم یہ چلا کہ نہیں, ان کا فتویٰ تو ہمارے مجتہد کے فتوے سے الگ ہے. اب کیا ہوگا؟ تو اس پہ علماء نے یہ کہا کہ بہرحال وہ آپ کا عمل صحیح سمجھا جائے گا اور آپ گناہگار نہیں ہوں گے. البتہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی عبادت تھی کہ جو کہ باطل ہوتی ہے, یعنی کوئی ایسا مسئلے کے اوپر آپ نے عمل کر لیا دوسرے مجتہد کا کہ جس سے ان کے فتوے کے مطابق نماز باطل ہوتی, تو آپ ان اعمال کی قضا کر لیں. آپ کہیں گے کہ بھائی پھر فائدہ کیا ہوا, یعنی ہم قضا ہی کرنی تھی تو پھر ہمیں تو اس مسئلے کے اوپر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو فائدہ یہ ہوا کہ آپ گناہگار نہیں ہوئی. اگر آپ اپنی مرضی سے جیسا تیسا عمل کر لیتی ہیں اور وہ بعد میں باطل ہوتا تو قضا اس وقت بھی کرنا پڑتی, لیکن اس وقت گناہ بھی آپ کو ملتا پلس آپ کو قضا بھی کرنا پڑتی. اب کیونکہ آپ نے اپنے فقہی حکم کے اوپر عمل کیا ہے کہ دوسرے بڑے مجتہد کی بات مانی جائے, تو ٹھیک ہے. اگر وہ عبادت اس عمل کرنے کے نتیجے میں باطل ہوتی ہے تو اس کی قضا کرنا پڑے گی. فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو گناہ نہیں ملا, اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے, بہت بڑا فائدہ ہے. یعنی لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, جیسے عام طور پر حج وغیرہ کے احکام میں ہوتا ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن سے کفارہ واجب ہوتا ہے, وہ گناہ بھی ہیں اور کفارہ بھی واجب ہے. تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ گناہ کی بات تو الگ رہی. اکثر حاجیوں کے منہ سے ہم نے یہ بات سنی ہے کہ گناہ تو چلے جو بھی ہے بتائیں, کفارہ تو واجب نہیں ہوا, بکرا وکرا تو نہیں دینا پڑے گا. یعنی وہی مانیٹری اور ایک مادی ایک بس فائدہ جو ہے مقصود ہے, چاہے اس کے نتیجے میں کوئی گناہ لازم آ رہا ہو اور اخروی کوئی نقصان ہو رہا ہو. تو بعد میں پتہ بھی چلا تو آپ کو بہت ہوا تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی, لیکن گناہگار نہیں ہوں گے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں, عمل بھی مثلا ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے. اگر ہمیں دوسرے بڑے مجتہد کا فتویٰ بھی نہ پتہ چل رہا ہو, دیکھیے ایک ایک سٹیپ ہم آگے جا رہے ہیں. دوسرے, انہوں نے کہا نا دوسرے بڑے مجتہد کی علم میں بات مان سکتے ہیں جو علم میں دوسرے نمبر پہ ہو, دوسرے بڑے مجتہد کا فتویٰ بھی نہیں پتہ چل رہا. اب کیا کریں؟ تو پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ زندوں میں سے آپ پھر کسی کا بھی فتویٰ لے لیں. زندوں میں سے زندہ مجتہد, یعنی آپ ان کے بعد والے مجتہد کے اوپر چلے جائیں, یعنی سیکنڈ نمبر والا نہیں ہے تو تھرڈ نمبر پہ چلے جائیں, فورتھ نمبر والے مجتہد کے پاس چلے جائیں. ہاں, زندوں میں سے بھی کسی کا بھی فتویٰ پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ قول مشہور کو لیں. قول مشہور کہتے ہیں کہ یعنی زیادہ تر مجتہدین جو آپ نے سنا ہوا اس مسئلے میں, زیادہ تر مجتہدین یہ بات کہتے ہیں. اگر یہ بات آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ قول مشہور کو لیں, یعنی جو زیادہ مشہور فتویٰ ہو. اچھا, اب زیادہ مشہور فتویٰ, اب مثلا ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ مثلا ہم آغا سیستانی کی تقلید میں ہیں, ان کا اس مسئلے میں کیا حکم ہے, یا مثلا ہم آیت اللہ خامنہئی کی تقلید میں ہیں, ان کا اس سلسلے میں کیا حکم ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ قول مشہور یہ ہے, مثلا کنواری لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. بہت سارے اس کے اندر ضمنی مسائل ہیں, انشاءاللہ اس پہ پوری ایک, اس مسئلہ اتنا اہم ہے کہ پوری شاید 1.5 گھنٹے کی ایک نشست صرف اسی ایک مسئلے کے اوپر ہو جو اس کے مختلف پہلو ہیں, کیونکہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ مورد ابتلا مسئلہ بھی ہے اور لوگ اس وقت بڑے کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور افراط و تفریط اس میں ہے. تو اب اگر آپ کو پتہ ہے قول مشہور کے باپ کی اجازت کنواری لڑکی کے لیے ضروری ہے, حتیٰ کہ فقہ حنفی کی بھی علماء کی اکثریت یہ بات کہتی
کہ باپ کی اجازت ضروری. قول مشہور آپ کو پتا ہے تو پھر آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. اچھا، اب اگر آپ کو قول مشہور یا مثلا بہت سی چیزیں تو واجبات والی تھیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مستحبات کے اندر بھی قول مشہور ہوتا ہے. مثلا کالے کپڑے پہننے کی کراہیت کا مسئلہ، سوائے اس کے کہ ایام اعضاء میں غم امام مظلوم میں پہنے جائیں، اس میں تو بہتر اور پسندیدہ اور بعض علماء تو مستحب بھی سمجھتے ہیں، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عام حالات میں اگر کوئی کالا کپڑا جو ہے وہ کالا لباس پہنے تو قول مشہور اس میں یہ ہے کہ اس میں کراہیت ہے، اگرچہ آغا سیستانی کالے کپڑے کی کراہیت کے سرے سے قائل ہی نہیں، نہ ایام اعضاء میں، نہ دوران نماز، نہ عام حالات میں. کہتے ہیں کسی بھی جگہ کالے کپڑے کی کراہیت میرے نزدیک ثابت نہیں. البتہ قول مشہور یہ ہے کہ کالا کپڑا جو ہے پہننا عام حالات میں مکروہ. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں قول مشہور ویسے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر مجتہدین یہ بات کہتے ہیں، تو کبھی ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جس میں قول مشہور کو لینا پڑ سکتا ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر قول مشہور بھی آپ کو پتا نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو پھر زندہ و مردہ میں سے کسی کا بھی آپ مسئلے کے اوپر عمل کر لیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ زندہ و مردہ میں سے کسی کا بھی فتویٰ ہمارے علم میں نہیں ہے. اب دیکھیے بعض اوقات اب یہ سارے کیا ہیں، سٹیپس آ رہے ہیں اس میں، کہ زندہ نہ کسی زندہ مجتہد کا مسئلہ ہم کو پتا ہے، نہ کسی مردہ مجتہد کا مسئلہ پتا ہے. پھر علماء کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اپنے ظن پر عمل کریں، یعنی دل جس طرف زیادہ آپ کا جھک رہا ہو کہ یہ والا مسئلہ ہوگا، بس اس والے مسئلے کے اوپر آپ عمل کر لیں، ظن پہ اپنے. ظن کہتے ہیں نہیں، زیادہ گمان، دل کا جھکاؤ جس طرف زیادہ ہو. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ بہت ہی جاہل مطلق ہیں، ہمیں ظن بھی نہیں ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، دل کسی طرف جھک ہی نہیں رہا ہے. پھر علماء کہتے ہیں کہ پھر اپنے احتمال پر عمل کریں. ظن بھی نہ ہو رہا ہو تو پھر احتمال پر عمل کریں. احتمال کہتے ہیں بہت معمولی سا 10%، 15%، 20% دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہی والا مسئلہ ہوگا، ٹھیک ہے عمل کر لو اس کے مطابق. پھر بعد میں پتہ چلے کہ نہیں، جو میں نے عمل کیا تھا اس سے عبادت باطل ہوتی تھی، تو پھر وہی والی بات آ جائے گی کہ ٹھیک ہے پھر اس چیز کی قضا کر لیجئے گا. پھر وہی سوال ہوگا کہ جب قضا ہی کرنی تھی تو اتنے سارے سٹیپس پہ عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ عمل کرنے کی ضرورت یوں تھی کہ پھر آپ گناہگار نہیں ہوں گے. عمل بعض اوقات، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ عمل غلط ہو گیا لیکن یہ کہ بہرحال اس کی قضا نہیں ہے، بہت ہوا تو کبھی توبہ کرنا ہوتی ہے، کبھی ویسے ہی معاف ہو جاتا ہے. بہت سارے اس میں ضمنی مسئلے ہیں، تو بہرحال اس میں تو پھر کچھ بھی نہیں کرنا ہے، لیکن اور آپ نے شرعی طریقے کے اوپر بھی عمل کر لیا. تو ظن نہ ہو تو اپنے احتمال کے اوپر عمل کریں. اچھا، یہ مسئلہ یہاں پر مکمل ہو گیا. ویسے یہ ہے کہ اگر کبھی جب بھی ہم یہاں پر مختلف علماء کے ڈفرینٹ جو فتاوے جو ہے ذکر کرتے ہیں، تاکہ آپ کے دماغ میں کبھی ایسا کوئی مسئلہ ہو کہ اپنے مجتہد کا یاد نہ ہو لیکن دوسرے مجتہد کا یاد ہو، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان چیزوں پر عمل کرنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی. تو اختلاف مجتہدین یا اختلاف فتاوی سے نہ گھبرائیے، بلکہ اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، یہ ہمیشہ آپ کے کام آئیں گے. احتیاط واجب کا جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، تو اس پہ باقاعدہ یہاں پر 3 لیکچرز پچھلے سالوں کے اندر ہو چکے ہیں، جس میں مختلف مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھایا گیا تھا. اس میں بہت سارے ایک ہی مسئلے میں کئی مجتہدین کے فتوے آئے تھے اور اس میں حل بتایا گیا تھا. دیکھیں یہاں پر انہوں نے احتیاط واجب لگا کر منع کیا ہے لیکن ان مجتہد نے اجازت دے دی، تو آپ کے سامنے ایک حل اس کا پیش ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے آسانی عمل میں ہو جاتی ہے. اچھا، ایک مسئلہ ایک اور یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات ہمارا مجتہد عالم موجود ہوتا ہے لیکن وہ کسی مصلحت کی وجہ سے کسی مسئلے میں فتویٰ نہیں دیتا ہے. یعنی کیا یہ ممکن ہے؟ مثلا آپ اس سے لکھ کر پوچھ رہی ہیں لیکن وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے، وہ اس مسئلے پہ فتویٰ نہ تحریراً دے رہا ہے نہ زبانی طور پر بتا رہا ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں ایسا ہوتا ہے، اور اس کی ایک مثال تو آیت اللہ سیستانی ہی کی ہے. مثلا وہ فرماتے ہیں خونی ماتم کے سلسلے میں، یعنی زنجیر یا قمازنی وغیرہ جس سے جسم سے خون نکلتا ہے، ایسا ماتم، اس سلسلے میں انہوں نے خاص مصلحتوں کی وجہ سے اس میں توقف کیا ہوا ہے، اور وہ فتوے
فتویٰ انہوں نے نہیں دیا. جو کوئی بھی کہے کہ آیت اللہ سیستانی نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی غلط کہہ رہا ہے. جو یہ کہے کہ آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دیا ہے کہ کام جائز ہے وہ بھی غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسئلے میں فتویٰ ہی نہیں دیا ہے. جب فتویٰ نہیں دیا ہے, اچھا اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فتویٰ اگر نہ دے, مجتہد جان بوجھ کر مصلحتاً فتویٰ نہ دے, تو پھر مقلد کیا کرے؟ اب یہاں پر ایک حل یہ نکلتا ہے, اس کا خود آیت اللہ سیستانی نے اس کا حل یہ بتایا کہ یا تو آپ احتیاط پر عمل کر لیں. یعنی احتیاط پر عمل کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ اس کام کو نہ کریں جس مسئلے میں مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا, آپ یا تو اس کام ہی کو نہ کریں, احتیاط. اور اگر کام کو آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اس کو انجام دوں, تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ علم میں دوسرے نمبر پر جو مجتہد ہو اس کی بات مان لیں. اس کی بات بھی مان سکتے ہیں, واجب نہیں کہ اس کی طرف جائیں لیکن مان سکتے ہیں. اب مثلا جیسے آیت اللہ سیستانی نے اگر توقف کیا ہوا ہے خونی ماتم کے سلسلے میں, مثلا رہبر معظم تو خیر منع کرتے ہیں اس کو, لیکن جو کچھ اور علماء ہیں مثلا آیت اللہ وحید خراسانی وہ جائز سمجھتے ہیں, آیت اللہ اسحاق فیاض بھی جائز سمجھتے ہیں, اور آیت اللہ سعید الحکیم بھی جائز سمجھتے ہیں, آیت اللہ حافظ بشیر بھی جائز سمجھتے ہیں. لیکن اب وہ آپ کی تحقیق میں ہوگا کہ علم میں دوسرے نمبر پر جو مجتہد ہے وہ کون ہے, اس کا فتویٰ جا کر, یعنی ہمارا زندہ مجتہد عالم موجود ہے, ہم اس سے معلوم کرنے جائیں, وہ کہہ رہا ہے میں نے اس سلسلے میں فتویٰ نہیں دیا, تو پھر علم میں دوسرے یا تو احتیاط کر لیں اس کام ہی کو نہ کریں, یا پھر یہ آپ یہ کر سکتی ہیں کہ اس میں علم میں دوسرے نمبر پہ جو مجتہد ہو اس کی بات بھی مان سکتے ہیں. اس نے بھی بالفرض توقف کیا ہوا ہے یا احتیاط واجب لگائی ہوئی, تو پھر اگلے مجتہد کی طرف جا سکتے ہیں. یعنی علم کے اعتبار سے نمبر 2 پر, ایسا نہیں کہ کسی کے پاس بھی چلے جائیں, نہیں. یا اکثر لوگوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مقصد کا کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کوئی نہ کوئی فتویٰ نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, علم میں دوسرے نمبر پر ہونا چاہیے تحقیق کے مطابق, کہ اس وقت پوری دنیا میں ظاہر عالم کی تو تقلید آپ نے کی ہوئی ہے, علم میں دوسرے نمبر پہ جو ہوگا پھر اس کا فتویٰ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کہتا ہے. ایک یہ ہو گیا. اچھا اب ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے, اگر مجتہد کا فتویٰ ہی بدل جائے تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجتہد کا فتویٰ بدلتا کیوں ہے؟ دیکھیے مجتہد بھی ایک ایسا شخص ہے, وہ کوئی امام معصوم تو نہیں ہے, اور خود امام معصوم کا بھی علم ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہے, بلکہ مسلسل ہر آن اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یعنی ہمارے جو معصومین علیہم السلام ہیں, درود بھیجیے محمد علیہ, ان کا بھی ہر آن ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو ان کا علم ایک جگہ پر رک گیا ہے. پروردگار کی طرف سے عنایات, نوازش, ہر آن ان کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور ہم بھی اس لحاظ سے ایک حصے دار بنتے ہیں. اپنا ایک حصہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ درود اصل میں ان کے درجات کی بلندی کی دعا. تو مجتہد کا علم بھی بڑھتا رہتا ہے تو اسے اپنی کوئی نہ کوئی غلطی پتہ چل جاتی ہے, یا مثلا اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے جس راوی کے اوپر یہ فتویٰ دیا تھا وہ راوی اس بعد میں ضعیف نکلا, میں اس پہ اعتماد کر رہا تھا, اب فتویٰ کچھ اور ہو جائے گا. یا میں جس پر پہلے میں ضعیف سمجھتا تھا بعد میں پتہ چلا مزید تحقیق کی تو یہ راوی جو ہے یہ عادل نکل آیا مثلا, اب فتویٰ اس کا جس روایت پہ وہ راوی کا مسئلہ تبدیل ہوا ہے اب وہ مسئلہ اس کا بدل جائے گا. یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوتا کہ بس وہ پڑھا اس نے اور مسئلہ بدل گیا, اس میں بڑی دقیق بحثیں وغیرہ بھی آتی ہیں. تو بہرحال لیکن مجتہد کا فتویٰ بدل بھی جاتا ہے. اچھا اب اگر آپ کے علم میں آ جائے کہ اس مسئلے میں مجتہد نے اپنا فتویٰ بدل دیا ہے تو کیا آپ پرانے فتویٰ پر عمل کر سکتی ہیں؟ جواب ہے کہ جی نہیں. اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ مجتہد نے پہلے یہ مثلا جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا, اب مجتہد کہہ رہا ہے کہ میں اس کو حرام ہونے کا فتویٰ دے رہا ہوں, تو آپ پرانے, کیونکہ آپ کو سہولت تھی کہ کام جائز ہے, تو اب آپ پرانے فتوے پر عمل نہیں کر سکتی. پرانے فتوے پر, ہاں صرف ایک صورت میں پرانے فتوے پر عمل کر سکتی ہیں, وہ یہ کہ پرانا فتویٰ احتیاط سے زیادہ قریب ہو, یعنی زیادہ مشکل مسئلہ ہو, تو پھر آپ کر سکتی ہیں. مثلا میں اس کی چند ایک مثالیں دوں. مثلا امام خمینی کا ایک زمانے میں یہ نظریہ تھا کہ عورت کے لیے چہرہ چھپانا بھی واجب ہے.
امام خمینی کا پہلے یہ فتویٰ تھا. بعد میں امام خمینی نے اس فتوے کو تبدیل کیا اور کہا کہ عورت اپنا چہرہ کھول سکتی. اب دیکھا جائے کوئی عورت کہے کہ میں کیا پرانے فتوے میں عمل کروں یا نئے پر آ جاؤں, تو ویسے تو یہ ہے کہ نئے فتوے پر ہی عمل کرنا ہے, لیکن اگر پرانا فتویٰ احتیاط سے زیادہ قریب ہے تو پھر پرانے فتوے پہ بھی عمل کر سکتی ہے. یعنی اب بھی اپنے اس پرانے فتوے پہ عمل کرتے ہوئے چہرے کو چھپا لے تو ایسا کر سکتی ہے. اچھا, اتنا اور بتا دیا جائے کہ موجودہ مجتہدین کی بہت بڑی تعداد وہ عورت کے چہرہ اور ہاتھ کو کھولنے کے قائل ہیں. یعنی اگر عورت چاہے تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کھول سکتی ہے, لیکن وہ مجتہدین جو اس کی اجازت دیتے ہیں وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ افضل, بہتر, احتیاط سے زیادہ قریب یہ ہے کہ چہرے کو چھپائے. تو بہرحال یہ ایک ہے, اس کے اندر ایک افضل چیز ہے. تو اکثر میں یہاں پر مشورتاً بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ویسے تو آپ کو اختیار ہے, لیکن کبھی کبھی اس مستحب کام کے اوپر بھی عمل کر لیا کیجیے کہ مثلا کبھی آپ چاہیں تو کہیں چہرہ چھپا لیں, کبھی چہرے کو کھول لیں. یعنی دونوں طرح کے آپ کے پاس اگرچہ اختیارات ہیں, لیکن افضل اور بہتر کو بھی کبھی انسان اختیار کر سکتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ پرانا فتویٰ احتیاط سے زیادہ قریب ہوا تو اس پہ بھی عمل کر سکتے ہیں. یا جیسے آیت اللہ خوئی کا ایک زمانے میں فتویٰ تھا, اور یہ فتویٰ تو امام خمینی کا انتقال کے وقت تک تھا, یہ والا مسئلہ مردوں کے لیے, یعنی عورتوں کے لیے مسئلہ کہ عورت مرد کے کو کتنا دیکھ سکتی. تو آیت اللہ خوئی یہ فرماتے تھے, اور امام خمینی کا تو یہی نظریہ آخر وقت تک رہا, اگرچہ آقا خوئی نے مسئلے کو بدل دیا تھا بعد میں, کہ عورت صرف اور صرف مرد کے اس چہرے کو صرف دیکھ سکتی ہے جو حالت وضو میں دھویا جاتا ہے. یعنی عورت مرد کے کان نہیں دیکھ سکتی, فوکس نہیں کر سکتی اس کو, سر کے بالوں کو نہیں دیکھ سکتی, گردن کو نہیں دیکھ سکتی, پاؤں کھلے ہوئے اس کو بھی نہیں دیکھ سکتی, کلائیوں کو نہیں دیکھ سکتی. امام خمینی بھی یہ کہتے تھے کہ فقط صرف چہرہ, یعنی آپ کہیں گے ظاہر ہے کہ جب وہ چہرے پر نگاہ ڈالے گی تو خود بخود ہی وہ سب چیزیں تو آ جائیں گی اس کی نگاہ میں, نہیں, وہ فوکس نہ کرے کانوں کو, بالوں کو. یعنی ایک زمانے میں ان کا فتویٰ تھا یہ, لیکن بعد میں آیت اللہ خوئی نے اپنے فتوے کو تبدیل کیا اور کہا کہ عام حالات میں مرد جتنے اپنے جسم کو کھولتا ہے اس کو عورتیں دیکھ سکتی ہیں. مثلا کان اس کے کھلے ہوتے ہیں, سر کے بال کھلے ہوتے ہیں, گردن کھلی ہوئی ہوتی ہے, سینے کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہوتا ہے, پاؤں کھلے ہوئے ہوتے ہیں, کلائیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں مثلا. لیکن مثلا مرد جو ہے ضرورت سے زیادہ کسی معاشرے کے اندر جسم کو کھول رہا ہے, مثلا عام طور پر مرد اتنا جسم نہیں کھولتے, جیسے شارٹس پہن کے گھوم رہا ہے پارک میں کہیں واک کے لیے, مثلا آپ جا رہی ہیں وہاں پر مرد شارٹس پہن کے آئے ہوئے ہیں, تو ان کی جسم کے اوپر ٹانگوں وغیرہ پہ نگاہ ڈالنا, کیونکہ معمولاً مرد اتنا جسم نہیں کھولتا ہے, لہٰذا اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں. لیکن آغا خوئی نے اس مسئلے کو تبدیل کر دیا تھا اور بعد میں ریلیکسیشن زیادہ دے دی تھی, تو عورتیں اس کے اوپر عمل کر سکتی ہیں کہ عام حالات میں مرد جتنے جسم کو کھولتا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن پہلے کوئی عورت چاہے کہ اسی احتیاط پر عمل کرے تو کیونکہ پرانے فتوے پر, تو کیونکہ پرانا فتویٰ احتیاط سے زیادہ قریب ہے, لہٰذا اس کے اوپر عمل کر سکتی. لیکن جو ادروائز جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ پرانے فتوے کو چھوڑ دینا ہوگا اور نئے فتوے کے اوپر عمل کرنا ہوگا. ہاں بعض اوقات دیکھیے البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ نہیں, اس میں ایک مثال پہلے اور دے دوں, اور وہ مثال ہے مثلا جو کہ قرآن کے اندر بھی اس کو جو منع کیا گیا کہ دو بہنوں کو ایک مرد جو ہے وہ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا, دو بہنوں کو. تو یہ تو خیر بالکل واضح مسئلہ ہے, اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. البتہ جو دوسرا اس کے اندر مسئلہ ہے وہ آقا خوئی کا ایک زمانے میں نظریہ یہ تھا کہ دو سیدانیوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں. غالباً شاید احتیاط واجب لگائی تھی یا فتویٰ تھا, یہ بھی مجھے یاد نہیں رہا, لیکن آقا خوئی کا ایک زمانے میں یہ نظریہ تھا دو سیدانیوں کو, کیونکہ ایک روایت ہے کہ جناب سیدہ کو اس سے تکلیف پہنچتی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. باقی کوئی اور مشہور مراجع میں سے فی الحال کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے, لیکن آقا خوئی کا ایک زمانے میں تھا. بعد میں پتہ چلا مزید تحقیق کی تو راویوں کا ایک مسئلہ اس کے اندر نکل آیا جس پہ آقا خوئی نے اس مسئلے کو تبدیل کیا, اور بہرحال پھر مسئلہ حرام سے ہونے سے مکروہ کی طرف چلا گیا.
تو بہرحال یعنی 2 سیدانیوں کو نکاح میں جمع کرنا، یعنی اگر دوسری شادی کرنی بھی اگر اس کو ہے تو پھر کسی غیر سید عورت سے کرے گا، ایک سیدانی پہلے سے، یا کوئی غیر سید سے اس کی ہے تو پھر وہ دوسری ایک سیدانی عورت جو ہے وہ اس سے شادی کر سکتا ہے. لیکن پہلے سے بھی سید بیوی ہو اور ایک اور سیدانی سے کرنا چاہے تو آقا خوئی پہلے منع کرتے تھے، البتہ بعد میں انہوں نے اس فتوے کو ریلیکس کر دیا تھا اور مکروہ اس کو قرار دیا تھا. تو بہرحال اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات پرانا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ مثلا احتیاط سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. یا مثلا آقا خوئی کا آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ ایک اور ہے کہ پہلے جو فتاوے آیت اللہ سیستانی کے آئے تھے اس میں زرافہ، جراف جو ہوتا ہے، اس کو حلال گوشت جانور قرار دیا تھا. لیکن اس کے بعد سے مسلسل جو فتوی آیا اس میں آیت اللہ سیستانی نے زرافے کو بھی حرام جو ہے وہ قرار دیا ہے، یعنی ایک لحاظ سے ان کا کہا جائے کہ فتویٰ جو ہے تبدیل ہوا اس مسئلے میں. تو بعض اوقات مجتہد کا فتویٰ ہمیشہ کے لیے، زیادہ تر تو فتوے 99.99% تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن مجتہد بہرحال فتوے کو بدل بھی سکتا ہے اور اس کی مثالیں بھی اس موجودہ زمانے میں بھی موجود ہیں. اچھا، اور اس میں ایک ضمناً ایک چیز آ جائے کہ یہ بھی بتا دیا جائے کہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک شتر مرغ جو ہے وہ بھی حلال گوشت جانوروں میں سے ہے. یہ ایک بہت زیادہ آج کل مجتہدین کے خلاف جو افراد کام کر رہے ہیں، بعض اوقات وہ احادیث جو ہیں وہ نقل کر رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ لکھ کے لگاتے ہیں، یہ دیکھیے حدیث معصوم شتر مرغ کا گوشت کھانا مثلا جائز نہیں ہے، اور یہ دیکھیے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ کہ جائز ہے. یہ دیکھیے مثلا آیت اللہ سیستانی مور کے گوشت کو بھی حلال سمجھتے ہیں، اور بڑی دقیق بحثیں ہیں اس میں. بہت سی کچھ روایات، چند ایک روایات جو کہ یہ لوگ سامنے پیش کرتے ہیں، چند روایات آیت اللہ سیستانی مور کو حلال گوشت جانور سمجھتے ہیں، شتر مرغ کو بھی حلال گوشت جانور سمجھتے ہیں، اور اس کے پیچھے دلائل ہیں. لیکن کیا ہے کہ جاہل افراد جو ہیں وہ عام طور پر اس طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر مجتہدین کے خلاف کرنے کے لیے، یہ دیکھیے یہ اپنی رائے کو مجتہد جو ہے وہ قول معصوم کے سامنے لے کر آ رہا ہے، جبکہ ان سب کے اندر بڑے دقیق بحثیں ہیں، کتنی روایات ہیں، کتنے اصول کار فرما ہے اس کے اندر کہ پرندے کے اندر آئیں گے، یہ زمین پہ خشکی پہ چلنے والے جانوروں کے اندر آئیں گے، ان کے راوی کون کون سے ہیں. ممسوخات کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ بہت سے جانور جو مسخ ہو گئے ہیں، بہت سی روایات میں جو پرانے قومیں تھیں جو کچھ گناہوں کے باعث مسخ ہو گئی تھیں، تو ان میں جانوروں میں ان کا تذکرہ بعض اوقات ہوتا ہے. پھر جو ممسوخات جتنے ہیں کیا وہ سب حرام گوشت بھی ہیں؟ یعنی ان کی بحثیں ایک بڑی دقیق بحثیں جو ایک مجتہد ہی کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جاہل افراد بھی دخل دینے لگے، اس وجہ سے میں نے ان کا تذکرہ بیچ کے اندر کر دیا. البتہ مسئلہ تھا زرافے کے گوشت کا. اچھا، لیکن ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک مسئلہ بیان ہوا تھا کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ مجتہد کا مسئلہ بدل گیا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف شک ہوتا ہے کہ ہمیں مجتہد کا فتویٰ بدلا یا نہیں بدلا، صرف ہم نے سنا ہوتا ہے، سنا ہے کہ بھائی آیت اللہ سیستانی نے مسئلہ بدل دیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بعض اوقات کچھ علماء بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا ہوتا، سنی سنائی ٹائپ کی بات ہوتی. اس صورت میں جب آپ کو صرف شک ہو کہ مجتہد نے اپنے فتوے کو بدلا یا نہیں بدلا، تو واجب ہے کہ آپ وہی پرانے والے مسئلے کے اوپر باقی رہیں. اچھا، اب کیا آپ کے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے کہ بھئی ہم جب سن رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بدل گیا ہے تو کیا ہم تحقیق کریں؟ مثلا پتہ چلے کہ جناب فلاں صاحب جو ہیں آیت اللہ سیستانی سے وہاں ملنے گئے تھے، زیارات پہ گئے تھے، وہاں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ میں نے اپنے فتوے کو بدل دیا ہے، وہ صاحب کہہ رہے ہیں. اب وہ چاہے وہ ہماری گھر کے برابر والے گھر میں رہتے ہوں، ایک فون کال کے ذریعے ہم اپنے رشتہ دار ان صاحب سے پتہ کر سکتے ہوں کہ مسئلہ کیا بدلا ہے، تحقیق بھی کر سکتے ہو، تب بھی تحقیق کرنا واجب نہیں. یعنی آپ اسی پرانے فتوے کے اوپر جبکہ صرف یہ شک برقرار ہے، آپ اپنے شک کو یقین میں بدل سکتی ہیں، تب بھی واجب نہیں کہ آپ بدلیں. ہاں، لیکن آپ کہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ میں ابھی نہیں معلوم کر رہی، تو بعد میں جا کے ہو سکتا ہے مجھے پتہ چل جائے، ابھی پوچھ لیتی ہوں، تو اسلام نے اس کو بھی منع نہیں کیا ہے. آپ چاہیں تو تحقیق کر کے صحیح طور پر ایک یقینی صورتحال پتہ کر سکتی. لیکن صرف شک ہو تو تحقیق کرنا بھی واجب نہیں ہے اور پرانے فتوے وہ باقی رہیں. ہاں، جب یقین ہو جائے کہ فتویٰ بدل گیا ہے تو پھر نئے فتوے کے اوپر آنا پڑے گا. اچھا، اب بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ معلوم یہ چلتا ہے کہ یہ تو لوگوں والی بات ہو گئی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں، مجتہد نے اپنی کتاب میں جو نیا ایڈیشن آیا ہے کتاب کا، اس میں مسئلے کو بدل دیا. مثلا
ایک میں اس کی مثال دوں، جیسے منہاج الصالحین جو آیت اللہ سیستانی کی فتووں کی کتاب ہے، اس میں رمضان میں پچھلے ایڈیشنز کے اندر اگرچہ یہ چیز ان میں سے ہے کہ ابھی تک وہی پرانی والی چیز جو آیت اللہ سیستانی کی جو ویب سائٹ ہے، جو حتیٰ کہ جو عربی ویب سائٹ ہے اس میں جو منہاج الصالحین کا اپڈیٹڈ ایڈیشن ہے اس تک کے اندر اس مسئلے کو نہیں ڈالا گیا ہے تبدیل کر کے، یعنی وہ مسئلہ ابھی تک اسی سائٹ کے اوپر ایسا ہی موجود ہے، جبکہ نئے چھپا ہوا جو منہاج الصالحین ہے اس میں فتویٰ بدل گیا ہے۔ وہ رمضان میں اگر کوئی شخص نسوار منہ میں رکھے تو اس سے کیا روزہ باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ خواتین کو ظاہر ہے اس میں زیادہ تر انٹرسٹ نہیں ہوگا، لیکن کچھ ہمارے شمالی علاقہ جات کی خواتین ہیں وہ اس کے اندر، کیونکہ جو ان نشوں کے عادی ہوتے ہیں ان کے لیے رمضان میں ان سے ودڈرال کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال مجتہدین استفتاءات کے اندر تو الگ بیان کیے، وہ تو ہم ابھی بیان نہیں کرنا چاہ رہے، تو لیکن نئے ایڈیشن کے اندر سے یہ والا مسئلہ نکال دیا گیا ہے۔ تو بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ جو پرانے ایڈیشن ہوتے ہیں اس میں ایک مسئلہ موجود ہوتا ہے، نئے ایڈیشن سے وہ چیز نکال دی گئی ہوتی ہے یا فتویٰ بدل دیا گیا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو نئے والے کے اوپر ہی عمل کرنا پڑے گا۔ البتہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اپڈیٹ نہیں ہوئی ہیں ویب سائٹس کے اوپر، وہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ویب سائٹوں کا مسئلہ بتا دیا تھا کہ اس میں کچھ اس طرح کے کچھ سقم اور کچھ کمیاں موجود ہیں جس کو بہتر کرنا چاہیے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ہم نے کسی کو مسئلہ بتایا اور مجتہد نے وہ مسئلہ بدل دیا بعد میں، یعنی ہم نے غلط نہیں بتایا تھا، ہم نے تو جو مجتہد کا فتویٰ تھا وہی بتایا، لیکن مجتہد نے ہی فتویٰ بدل دیا اور ہمارے علم میں یہ بات آ گئی، تو کیا ہم اس شخص کو جا کر بتائیں کہ دیکھیے وہ جو میں نے فتویٰ آپ کو بتایا تھا اب یہ فتویٰ مجتہد نے بدل دیا اور اب یہ فتویٰ ہو گیا ہے، کیا یہ واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اس کو یہ بتانا واجب نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ہاں البتہ بتانا چاہیں تو بتا بھی سکتی ہیں، لیکن آپ پر یہ واجب نہیں کہ مجتہد نے اگر فتویٰ بدلا ہے تو آپ کے لیے اس کی تصحیح کرنا ضروری نہیں۔ ہاں البتہ کب یہ مسئلہ پیش آتا ہے؟ جب آپ نے کسی کو مسئلہ بتایا لیکن وہ غلط مسئلہ بتایا تھا، تو حتی الامکان اس کی کریکشن کرنا ضروری۔ مثلا آپ میں سے بہت سی طالبات ایسی ہوں گی کہ جو مجالس پڑھتی ہیں، اور مجالس میں بہت سی طالبات ذرا اتنی زیادہ مسائل کی مہارت نہیں ہوتی ان کی، اور عام طور پر جو علماء وغیرہ ہیں ان کی تقاریر سے وہ نکال لیتی ہیں مسئلے اور وہ کہیں بیان کر دیے، ایک آدھ نے کسی نے ان سے ذرا کاؤنٹر کوئی سوال کر لیا تو ظاہر ہے کہ وہ صرف تقریر کی حد تک انہوں نے رٹا مارا ہوا تھا، باقی تو ادھر ادھر کا پتہ نہیں تھا ان کو، تو غلط مسئلے بھی بیان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کہیں انہوں نے اس انداز سے کہیں کوئی غلط مسئلہ بیان کیا ہے اور وہی مجمع بالفرض ان کو دوبارہ مل جاتا ہے، حتی الامکان ان کو اس صحیح مسئلے کی کریکشن کرنا ضروری ہے، واجب ہے ان کے اوپر، کیونکہ آپ نے ایک مسئلہ غلط بتایا تھا تو اس کی کریکشن کریں۔ لیکن ہاں مجتہد اگر بدل دے مسئلے کو تو وہ بتانا جو ہے وہ واجب نہیں ہے آپ پر۔ غلط بتایا تو پھر ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کریکشن کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں ایک آخری مسئلہ، اس جو ابھی ہم جو کہ مجتہد کا فتویٰ معلوم نہ ہو تو کیا کریں، اسی کے ضمن میں ایک مسئلہ ایک آتا ہے کہ بعض اوقات کوئی مسئلہ آ کر آپ سے پوچھتا ہے، تو کیا آپ اپنی تقلید کے مطابق اس کو مسئلہ بتائیں گی یا جو دوسرا شخص ہے اس کی تقلید کے مطابق بتائیں گی؟ تو دیکھیے اس کے اندر بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا شخص یہ کسی دوسرے مجتہد کی تقلید میں، تو پھر آپ کو اگر اس مجتہد کا فتویٰ پتا ہے تو وہ آپ بتائیں گی اس کو۔ مثلا کسی نے آ کر نماز کا کوئی مسئلہ پوچھا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا رشتہ دار ہے یا سہیلی ہے کسی اور مجتہد کی تقلید میں، تو اگر آپ کو ان مجتہد کا فتویٰ پتا ہے تو وہ آپ بتائیں گی، اور اگر آپ ان مجتہد کا فتویٰ نہیں پتا تو آپ کہہ دیں گے نہیں ان کا فتویٰ میرے علم میں نہیں ہے، میرے البتہ جو مجتہد ہیں وہ یہ والی بات کہتے ہیں۔ یہ بھی کہنا ضروری نہیں، بہرحال ان کا فتویٰ جو ہے اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ اپنے مجتہد کا فتویٰ نہیں بتائیں گے۔ ہاں البتہ اگر سامنے والا اپنی تقلید نہیں بتا رہا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا ہے کس کی تقلید میں، اور اس نے آ کر آپ سے اگر سوال پوچھا کہ اس مسئلے کا کیا حال ہے، تو آپ اپنی تقلید کے مطابق اس کو جواب دے سکتی ہیں۔ یعنی اگر آپ کو دوسرے کی تقلید پتا نہیں ہے تو آپ اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق جواب دے سکتی ہیں، لیکن اگر آپ پتا ہے کہ دوسرے مجتہد کی تقلید میں ہے اور دوسرے مجتہد کا فتویٰ آپ کے مجتہد کے فتوے سے الگ ہے، تو وہی والا فتویٰ بتانا پڑے گا۔ اگر آپ کے علم میں ہے اور نہیں پتا تو آپ ایکسکیوز کر لیں گے، مجھے اس کا علم نہیں۔ تو
یہ ایک اس کے اندر اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے ان مسائل کے اندر. ہاں ایک مسئلہ اس کے اندر اور آتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو قابل اعتبار ایک ہی مجتہد کے الگ الگ فتوے بتاتے ہیں, تو پھر آپ کس کی بات مانیں گے؟ کس کے فتوے کے مطابق آپ عمل کریں؟ یعنی آپ نے ایک مسئلہ ایک عالم سے پوچھا, انہوں نے کچھ بتایا, آپ اس کے بعد کسی دوسرے عالم کے مثلا درس میں بیٹھی جا کر انہوں نے اس کے برخلاف بتایا. اچھا, یا یہ ضروری نہیں عالم والا ہی مسئلہ ہو, مثلا کوئی دو قابل اعتبار اشخاص بھی ہو سکتے ہیں جو غیر عالم ہیں لیکن دونوں ایک ہی مسئلے میں الگ الگ فتویٰ نقل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں آقا سیستانی مثلا یہ کہہ رہے ہیں, وہ دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میں نے تو ان کا یہ والا فتویٰ دیکھا ہے قابل اعتبار. البتہ ایسا ہو کہ ایک تو قابل اعتبار ہے اور ایک لاپرواہ ہے, تو پھر لاپرواہ کی بات نہیں مانیں گے, پھر اسی ایک قابل اعتبار کی بات مانیں گے. اچھا, یا یہ کہ ایک مسائل کا ماہر ہے اور ایک بالکل ہی مسائل میں ناقابل اعتبار ہے, تو جو مسائل فقہ کا ماہر ہے آپ اس کی بات مانیں گی. اچھا, لیکن اگر دونوں ہی عالم ہوں اور دونوں ہی ماہر ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تعارض تساقط, دونوں کی گواہیاں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گی ایک لحاظ سے, اور آپ نئے سرے سے تحقیق کریں گی. یہ نہیں کہ ان میں سے پھر بھی کسی کی بھی بات مان لو جو ہمیں آسان لگ رہی ہو, نہیں, دونوں کو چھوڑ دیں اور نئے سرے سے تحقیق کریں. یہ ایک مسئلہ عام طور پر تقلید کے سلسلے میں یہ چیز پیش آتی. تو البتہ اگر دونوں عالم ہیں, ایک زیادہ عالم ہے, ایک اس کی نسبت ذرا کم ہے, ایک سینئر ہے ایک ذرا جونیئر ہے, لیکن دونوں قابل اعتبار ہیں, تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو زیادہ سینئر ہے اس کی بات مانو, جو زیادہ علم رکھتا ہے اس کی بات مانو, نہیں, پھر بھی گواہیاں ٹکرا کے ختم ہو جائیں گی. اور جب تک صحیح فتویٰ پتہ نہ چلے آپ کو, تب تک آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی. مثلا آپ کو پرائز بانڈ خریدنا ہے, ایک نے بتایا کہ پرائز بانڈ جائز ہے, دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں پرائز بانڈ خریدنا حرام ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ چلو یہ جو جائز بتا رہا ہے یہ اسی کی بات مان لیتے ہیں, ذرا اس میں ایک سہولت مل رہی ہے. نہیں, دونوں کی باتیں, کیونکہ دونوں قابل اعتبار ہیں, دونوں ہی مثلا عالم ہیں, کم اور زیادہ کا تو مسئلہ نہیں ہے, تو دونوں کی گواہیاں ایک لحاظ سے ٹکرا کر ختم ہو جائیں گی, اور جب تک صحیح مسئلہ پتہ نہ چلے تب تک پرائز بانڈ نہیں خریدیں گے. تو اس طرح سے مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, اب ایک زیادہ اس کے اندر پیچیدگی والی بات یہ ہوتی ہے کہ قابل اعتبار شخص نے ایک فتویٰ بتایا لیکن رسالہ عملیہ میں کچھ اور نکل آیا, یعنی جو کتاب مجتہد کی دیکھی اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, قابل اعتبار عالم دین نے الگ بتایا. یا ہم خود مجتہد کے پاس گئے, زیارات پہ ہم نے ڈائریکٹ ان کی زبان سے ایک مسئلہ سن لیا, بعد میں آ کر دیکھا تو ان کی فتووں کی کتاب میں اس کے برخلاف لکھا ہوا تھا. دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا, اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مجتہد کی جو کتابیں ہیں, ایک مجتہد ایک کتاب تو نہیں لکھتا, کئی کتابیں لکھتا ہے, تو مجتہد کی کتابوں ہی کے اندر بعض اوقات کنفلکٹ ہو گیا, فتوے کی کتاب میں کچھ اور ہے, جو فتاوی استفتاء کی جو کتاب ہے اس کے اندر مسئلہ کچھ اور نکلا. تو یہ ایک بڑا پیچیدہ ایک مسئلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اب اس میں دیکھیے کچھ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ مجتہد کی زبان پہلے نمبر پر آتی ہے, اس کی تحریر دوسرے نمبر پر آتی ہے, اور کوئی بتانے والا شخص وہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے. اچھا, بعض اوقات مجتہدین کی جو کتابوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے, مثلا توضیح المسائل میں کچھ اور نکلا اور منہاج الصالحین میں کچھ اور نکلا. تو مثلا آیت اللہ خوئی سے بھی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں منہاج الصالحین مقدم ہے. تو مجتہد خود ہی اپنی کچھ کتابوں کے اوپر زیادہ اعتبار کے دو مسئلوں میں اگر کہیں ٹکراؤ آپ کو محسوس ہو, ایک میں کچھ اور ہے اور منہاج الصالحین میں کچھ اور ہے, ایک استفتاء میں کچھ اور ہے جو کہ ان کے دفتر سے موصول ہوا ہے اور کتاب کے اندر کچھ اور ہے, تو پھر منہاج الصالحین یا مجتہد کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ معتبر ہوتی. اور کچھ علماء اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں, اگر ان سب میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو جب تک آپ کو نئے سرے سے تحقیق کریں گے سب ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے, اور نئے پھر آپ جب تک نئی تحقیق کے بعد کوئی نتیجہ جو نکلے پھر اس کی وہ والی بات مانیں آپ. تو دیکھیے ان میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بالکل ایک دم سے ایک چھوٹ اور ایک آسانی مل جائے, بلکہ اس کے اندر بھی بہت سارے ضمنی مسائل ہوتے ہیں.
اللجل اللجل يا مولا اللجل 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 يا صاحب السماء اللجل